سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کا چوکی پہ حملہ ناکام بنا دیا۔ 8 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ شدید جھڑپ کے دوران دھرتی کے 16 بہادر سپوت وطن پہ قربان ہو گئے۔ فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن ISPR کے مطابق اندروناک واقعے میں ملوث مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وزیر اعظم کا جنوبی وزیرستان میں شہید جوانوں کو خراج عقیدت، کہا کہ پوری قوم فضا کو سلام پیش کرتی ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار کی مانند دہشت گردوں کے سامنے کھڑی ہیں۔ فتنہ الخوارج کے 8 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے میں سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید جوانوں کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار، کہا کہ وطن کی خاطر جانیں نچھاور کرنے والے جوان قوم کے ہیرو ہیں۔ آج 9 مئی کی کرداروں کو سزائیں ہوئی، امید کی کرن جاگی، اصل سزائیں تو اس سیاسی جماعت کی لیڈرشپ کو ہونی چاہیے۔ گورنر سندھ کامران کیسوری نے کہا کہ سزائیں ان کو ہوں جنہوں نے 9 مئی کو نوجوانوں کو آگے کیا۔ 9 مئی کے واقعات کرانے والوں کو سزا ملے گی تو انصاف ہوگا۔ بشرا بی بی کی 26 نومبر سے متعلق 32 مقدمات میں 13 جنوری عبوری ضمانت منظور۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ نے خود کو انسدادی دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں سرنڈر کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی اب بشرا بی بی کے خلاف توسیع خانہ 2 کیس میں پروسیکیوشن کے پہلے 2 گواہوں کے بیان قلم بند۔ جرا بھی مکمل۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے مزید سماعت 26 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ GHQ حملہ کیس میں مزید 3 ملزمان زین قریشی، راجہ ناصر اور راجہ شہباز پہ فرد جرم عائد۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانے کی یقین دہانی کرا دی۔ امید ہے آج کمیٹی بن جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا گفتگو، کہا مذاکراتی مسائل کا حل ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے حکومت پی ٹی آئی سے مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے۔ حکومت کا رویہ یہ ہے کہ ہمیں بانی سے ملنے تک نہیں دیتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کو مدارس رجسٹریشن بل کے معاملے پہ تعاون کی یقین دہانی۔ آئندہ 1 سے 2 روز میں نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان۔ مدارس رجسٹریشن کے معاملے پہ وزیر اعظم اور مولانا کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ جوڈیشل کمیشن کا رول سے متعلق اجلاس سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کو 6 ماہ کے لیے توسیع دے دی گئی۔ بعض رولز میں معمولی تبدیلی کی گئی۔ نئے ایڈیشنل ججز کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کی شرط نکال دی گئی۔ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ حتمی ڈرافٹ کے مطابق ہائی کورٹ چیف جسٹس کے لیے 3 نام زیر غور آیا کریں گے۔ سینئر جج کو چیف جسٹس ہائی کورٹ نہ بنانے پہ وجوہات بتانا لازمی ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیکس نہ دہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ہدایت۔ ٹیکس چوری کرنے والی شوگر ملوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ محصولات میں بہتری کے لیے اقدامات پر جائزہ اجلاس۔ FBR کی کارکردگی کو بہتر بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اصلاحات سے چینی کی ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ۔ قیمتوں میں توازن میں مدد ملے گی۔ کوشش ہے کہ عوام کو سستے داموں چینی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ پاکستان نے بین البراعات میں میزائل کی تیاری کے امریکی الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا امریکہ کے نائب مشیر برائے قومی سلامتی کے بیان پر اظہار افسوس، کہا پاکستانی میزائل صلاحیتوں سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ الزامات بے بنیاد، غیر منطقی اور تاریخی لا علمی پر مبنی ہیں۔ 1954 سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان مثبت اور وسیع تر تعلقات ہیں۔ پاکستان نے اس رشتے کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ترقیاتی کام جاری۔ 2500 سے زائد گاڑیوں کی پارکنگ بنا رہے ہیں۔
چیئرمین PCB محسن نقوی کی میڈیا گفتگو، کہا کراچی والوں کو خوشخبری ملے گی، بڑا ایونٹ ہوگا، ICC میں جو کچھ ہم نے کہا کلیئر ہو چکا، امید ہے آج نیوٹرل وینیو مکمل ہوگا۔ بڑا مقابلہ، بڑی ٹیمیں، ICC چیمپئنز ٹرافی کا ممکنہ شیڈیول سامنے آ گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 19 فروری سے ہوگا۔ ایونٹ کا پہلا میچ پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا۔ پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو نیوٹرل وینیو پہ ہوگا۔ فائنل لاہور میں ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے خرم میں حالات کی خرابی کی ذمہ دار PTI کو قرار دیا، کہا کہ وزیر اعلیٰ اعلان کے باوجود بند راستے نہیں کھول سکے۔ وزیر اعلیٰ خود اپنے علاقے میں رات کے وقت نہیں جا سکتے۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس شرمندگی سے بچنے کے لیے بلایا گیا۔ خرم تنازع پرامن طریقے سے حل ہونے کے قریب ہے، جلد عوام پائیدار اور مستقل امن کے حوالے سے خوشخبری سنیں گے۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف نے کہا پارا چنار میں مقامی رہنماؤں کو لائحہ عمل اور طریقہ کار پر اعتماد میں لیا جائے گا۔